اب ہم بات شروع کریں گے کہ 12 اکتوبر کا واقعہ کیوں پیش آیا. تو میں آپ کو چند حقائق بتاؤں گا جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو کہ 99 سے پہلے پاکستان کے اندر منتخب حکومتیں جس طرح گرائی جاتی رہی، 2 سال بعد، 2.5 سال بعد 85 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 1985 سے، اور 97 تک بار بار حکومتیں تبدیل کر کے تجربات کیے جاتے رہے. پاکستان کو مستحکم نہ ہونے دیا گیا، جس کی مثال میں اب دینے لگا ہوں آپ کو کہ جب 99 کا دور تھا، موٹر وے بن چکی تھی اور موٹر وے سے ملحقہ موٹر ویز وہ زیر تعمیر تھی. پاکستان میں ترقی کا ایک جال بچھ چکا تھا. پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے والا تھا. پاکستان میں بے روزگاری نہیں تھی. پاکستان میں اس وقت دہشت گردی نہیں تھی. پاکستان میں ایک تہذیب تھی، اخلاقیات تھی، بڑوں سے پیار کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، سیاسی اختلافات کو بھلا کر اس وقت تمام لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، تمام پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شامل ہوا کرتے تھے. مگر ہوا کیا؟ گورنمنٹ تو چل رہی تھی، بڑے اچھے سے گورنمنٹ چل رہی تھی. یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہم نے جھیلا، پرویز مشرف کے آخری ایام میں، ان دنوں جب 99 کے آخری ادوار تھے، پاکستان کے پاس بجلی سرپلس تھی. سرپلس میں ضرورت سے زیادہ تھی. آج تو ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں نا. یہ میں اپنی نوجوان قیادت کو اس وجہ سے یہ بات بتانے لگا ہوں کہ وہ جو فتنہ کھائے نا، جھوٹ بول بول کر، کرپشن کہہ کر، کبھی تو ہمیں بھی اس طرح لگتا تھا کہ پتہ نہیں واقعی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. ہمارے بچے کہتے تھے کہ کیا کرپشن کیا آپ نے. اتنا زیادہ جھوٹ اس نے بولا کہ یہ اس جھوٹ کو خود بھی سچ سمجھنے لگ گیا. یہ عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ یہ سارا فراڈ تھا، ساری بکواس تھی. کرپشن کے تو اب انشاءاللہ بیانیے سامنے آئیں گے. جو عمران خان کی گورنمنٹ میں کرپشن اتری، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو طاقتیں استعمال ہوئی، شروع سے ہی میاں نواز شریف صاحب کے پاس پاور تو بہت ہی پبلک کے ووٹوں کی، مگر کچھ ناخدا جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹیم بنائی
98 میں کہ پاکستان کے اندر بجلی سرپلس ہے، زیادہ ہے، یہ بجلی انڈیا کو فروخت کر دو۔ ایک ٹیم بنی جس میں راجہ نادر پرویز اس وقت کے وزیر پانی و بجلی اور مشیر تھے اس وقت میاں عبد المنان صاحب فیصل آباد سے چھوٹے بھائی کے فادر لا، وہ پارلیمانی سیکٹری تھے یا شاید وفاقی مشیر تھے پانی بجلی کے۔ تو یہ بجلی فروخت کرنے کے لیے انڈیا گئے، انہوں نے 4.5 روپے پر یونٹ انڈیا والوں سے ڈیمانڈ کی پر یونٹ۔ انڈیا نے کہا نہیں یہ ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم 3.5 روپے دیں گے۔ سودا نہ ہوا، ہماری ٹیم واپس آ گئی۔ جب ہماری ٹیم جو بجلی فروخت کرنے گئی تھی واپس آئی تو میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا سودا کیوں نہیں کر کے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 4.5 روپے مانگے اور وہ 3.5 روپے دے رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے سودا نہیں کیا اور ہم واپس آ گئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستانی تھے، دل کے اندر پاکستان بسا ہوا تھا، انہوں نے اپنی ٹیم کو جھاڑیں پلائیں، جھڑکیاں دی اور کہا کمبختو، اور تم یہ کر لیتے کہ تھوڑا تم اوپر جاتے، تھوڑا ان کو نیچے لے کے آتے، پاکستان کی معیشت کو نقصان تو نہ پہنچتا، پاکستان کی معیشت میں مضبوطی آ جاتی کہ پاکستان نے بجلی فروخت کر کے زیر مبادلہ کما لیا۔ مگر یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب پرویز مشرف نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں ترقی کرتا جا رہا ہے، نواز شریف کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے کارگل کی جنگ کا ڈرامہ رچایا۔ کارگل کی جنگ کا ڈرامہ رچایا تو وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے بے نقاب کر دیا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، ہم پاکستانی قوم کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو تم بلا وجہ کی جنگ شروع کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو نے پرمیشن کیبنٹ سے کیوں نہیں لی؟ اور پرویز مشرف نے وہ پھلتا پھولتا پاکستان جس کے نمائندے بجلی فروخت کرنے کے لیے گئے، اس حال تک پاکستان کو پہنچا دیا کہ ملک کے اندر کارخانے لگانے کی تو اجازت دے دی پرویز مشرف نے، مگر ان کارخانوں کے لیے جو بجلی کی ضرورت تھی ملک کو، اس پہ اس نے بین لگا دیا۔ بجلی کی پیداوار کے اوپر، کالا باغ ڈیم کے اوپر اختلافات شروع کروا دیے، بھائی کو بھائی سے لڑوانا شروع کر دیا، اور کالا باغ ڈیم کا منصوبہ پسے پشت چلا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ملک اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، بجلی کے کارخانے نہ لگانے کی وجہ سے استعمال بڑھ گیا، اور
پیداوار ہے وہ کم ہو گئی، تو کم ہی ہونی تھی نا بجلی، پھر لوڈ شیڈنگ ہی ہونی تھی نا۔ یہ تھی وہ منصوبہ بندی جو پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت بھی یہ ڈرامہ رچایا گیا، اور بعد میں میاں نواز شریف صاحب کو ہائی جیکر بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اور ہم مناتے ہیں نا 12 اکتوبر یوم سیاہ، یوم سیاہ کے ساتھ ساتھ یہ یوم معیشت بھی ہے۔ یوم معیشت اس وجہ سے کہ